Dear students, Assalamu alaikum. Hope you're well. Uh, so today I will be talking about what is the difference between a short story and a novel. So short story uh, is a brief work of fiction which is usually centered around a single incident, character or theme. شارٹ اسٹوری کو ہم اردو میں افسانہ کہتے ہیں، اور یہ شارٹ اسٹوری جو ہے اس کے اندر ایک ہی مینلی تھیم ہوتی ہے، انسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک یا منیمم کیریکٹرز ہوتے ہیں، ایک دو تین کیریکٹرز ہوں گے میکسیمم، تو کم کیریکٹرز ہوں گے، اور اٹ از ٹپیکلی ڈیزائنڈ ٹو بی ریڈ ان ون سیٹنگ. تو اس کو ایک ہی سیٹنگ میں ایک ہی باری میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو ورڈ لینتھ ہوتی ہے وہ 1000 سے لے کے 20,000 ورڈز تک یہ جا سکتی ہے. کچھ جو ہیں وہ بہت چھوٹی بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا 100 لفظوں کی کہانی، 101 لفظوں کی کہانی، جس کو فلیش فکشن کہا جاتا ہے. تو شارٹ سٹوری ایک بریف کمپریہنسو ورک ہے فکشن کا، وچ کنٹینس سنگل کیریکٹر، اور اس میں سنگل انسیڈنٹ ہے اور سنگل تھیم ہے، اور چھوٹی ہوتی ہے لینتھ میں. شارٹ سٹوری کی اگر ہم اوریجن کی بات کریں تو شارٹ سٹوری ایز اے انگلش شارٹ سٹوری اٹ ایمرجڈ ان دا 19th سینچری. اس سے پہلے 18th سینچری میں ناولز لکھے جا رہے تھے انگلینڈ میں اور باقی جگہوں پہ، لیکن شارٹ سٹوری جو پاپولر ہوئی ہے اور وہ 19th سینچری میں ہوئی ہے، مطلب کہ 1801 سے لے کے 1900 تک یا 1899 تک. اس دوران کچھ بہت فیمس رائٹرز ہیں جن میں ایڈگر ایلن پو ہے، نتھینیل ہاتھورن، اس طریقے سے اینٹون شیکوف، ولیم سڈنی پورٹر جو او ہنری کے نام سے لکھتا تھا کہانیاں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس گائے دی موپسانت فرینچ رائٹر تھا. اس طریقے سے اگر ہم اردو لٹریچر کی بات کریں تو اردو میں بھی ہمارے پاس جو ہیں بہت بڑے بڑے جو ہے منشی پریم چند، اس طریقے سے احمد ندیم قاسمی، یہ 19ویں صدی میں بعد میں 20ویں صدی میں آگے 1900s میں لکھنا شروع کیا انہوں نے. پھر سعادت حسن منٹو، اور یہ سارے لوگ جو ہیں فالوئنگ دا ٹریڈیشن آف دس شارٹ اسٹوری دے یوز ٹو رائٹ ان دیئر اون لینگویج. تو وی ہیو رشین رائٹرز، وی ہیو اردو رائٹرز، وی ہیو English writers, short story writers. So short story became a popular genre of literature. اور ایڈگر ایلن پو جو ہے وہ بڑا فیمس ایک شارٹ سٹوری رائٹر ہے. وہ شارٹ سٹوری کو کہتا ہے کہ اٹ از اے نیریٹو دیٹ پروڈیوسز اے سنگل ایفیکٹ آن دا ریڈر. ایک ناول ہوتا ہے، اس کے بہت سے مختلف قسم کے ڈائیورس قسم کے اثرات ہوتے ہیں پڑھنے والے پر، قاری پر، لیکن جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ایڈگر ایلن پو، اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے، ایک ایسی کہانی جو انسان پر ایک ہی منفرد قسم کا جو ہے وہ اثر چھوڑتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ سٹوری. کچھ اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں، کریکٹرسٹکس، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اٹ فوکسز آن ون پوائنٹ، ون مین ایونٹ ہوتا ہے یا ایک کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ چاہے انٹرنل کانفلکٹ ہو یا ایکسٹرنل کانفلکٹ ہو، کوئی ایک کانفلکٹ ہوگا، مطلب معاشرے کا کوئی ایک ایسپیکٹ ہوگا جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس میں کیریکٹرز کم ہوتے ہیں. پھر اس میں یونٹی آف ایفیکٹ ہے کہ ایوری تھنگ ان دا اسٹوری ورکس ٹوورڈ ون تھیم اور امپریشن. ٹھیک ہے، جو پورا پلاٹ بنایا جاتا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے. جب ہم اگلی ایک ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں اسٹوری کے اندر یا ناول کے اندر، تو اس میں پلاٹ کو ڈسکس کروں گا اور مختلف چیزیں آپ کو بتاؤں گا. تو ایوری تھنگ ان دا اسٹوری ورکس ٹوورڈ ون تھیم اور امپریشن، کہ ایک ہی اثر چھوڑے وہ پڑھنے والے پر. اس کے علاوہ اس کی لینگویج جو ہے وہ اننیسیسری ڈیٹیلز نہیں ہوتی اسٹوری کے اندر. اسٹوری کے اندر جو ڈسکرپشن ہوتی ہے، وہ سیٹنگ جو ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو مین تھیم ہے اسی کو فوکس میں رکھ کے رائٹر جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لمبی بات کرنا زیادہ آسان ہے، جبکہ مختصر اور جامع اور ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ بات کرنا زیادہ مشکل ہے. تو جس طریقے سے تصور کیا جاتا ہے بعض کریٹیو رائٹرز کے نزدیک، پوئٹری سب سے کم الفاظ میں بہت گہرے میننگز والی بات کرنا سب سے مشکل سمجھی جاتی ہے کریٹیو رائٹرز کے نزدیک. اس طریقے کہتے ہیں کہ ناول لکھنا آسان ہے،
وہاں پہ ایک رائٹر کے پاس اسپیس ہے, وہ زیادہ کریکٹر کریٹ کر سکتا ہے, چیزوں کو کھینچ سکتا ہے ڈرامے میں, ناول میں. لیکن شارٹ سٹوری اور پوئٹری میں رائٹر کے پاس جو ہے وہ اتنی اسپیس نہیں ہوتی. تو لینگویج لینگویج کا بڑا اکنامیکل یوز کیا جاتا ہے, مطلب کہ منیمم ریسٹرکٹیڈ یوز کیا جاتا ہے. اس میں دیر از نو unnecessary ڈیٹیلز ان اے شارٹ اسٹوری. کچھ اگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں شارٹ سٹوریز کی. ایڈگر ایلن پو کی بڑی فیمس ایک شارٹ سٹوری ہے دا ٹیل ٹیل ہارٹ وچ فوکسز آن گلٹ اینڈ میڈنس. اس کی یہ سٹوری ایسی, اس کی جو میجر تھیمس تھے ایڈگر ایلن پو کے وہ ایسی ہوتے تھے, گلٹ پہ لکھتا ہے, میڈنس پہ لکھتا ہے. اس کی سٹوری میں ایڈونچر ہے, تھرل ہے, ہارر ہے, تو تھوڑا سسپینس ہے. اس طریقے سے سٹوریز لکھتا ہے جو قاری کو, پڑھنے والے کو, ریڈر کو جو ہے وہ تھوڑا خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس او ہینری بڑا ایک فیمس رائٹر ہے, امریکن رائٹر. او ہینری کا اصلی نام تھا ولیم سڈنی پورٹر. او ہینری نے دا لاسٹ لیف لکھی. اس طریقے سے او ہینری نے آفٹر 20 ایئرز لکھی. پھر جیمز جوائس ہمارے پاس ایک نام ہے, بڑا فیمس ایک رائٹر تھا جس نے عربی لکھی. اور فرانس کافکا ہمارے پاس رائٹر ہے, شارٹ سٹوری رائٹر, جس نے میٹامورفوسس لکھی, جو آل دو اٹ از اے لینتھی شارٹ سٹوری بٹ اسٹل اٹ از لیس دین اے ناول اور یا ناولا. تو اس کو بھی شارٹ سٹوری ہی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک تھیم ہے, ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. پھر ہمارے پاس اس طریقے سے رشین رائٹرز ہیں, اینٹون چیکوف, اس کی سٹوریز ہیں بڑی فیمس. ہی واز اے پلے رائٹ ایز ویل, ہی واز اے ڈراماٹسٹ, ہی واز اے رائٹر. پھر گگول, وہ بھی ہمارے پاس رشین رائٹر ہے. سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے ٹوبا ٹیکسنگ, جو بعد میں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا مختلف لینگویجز میں. تو یہ اردو میں اس نے لکھا تھا ٹوبا ٹیکسنگ. تو یہ سعادت حسن منٹو, ہی از ون آف دا فائنسٹ شارٹ سٹوری رائٹر آف انڈیا یا ساؤتھ ایشیا. اور اس کے بعد آفٹر دا پارٹیشن ہی مووڈ ٹو پاکستان. So his focus in this story Toba Tek Singh was partition. اس طریقے سے اس نے ایک اور کہانی لکھی تھی نیا قانون, جس کو کہتے ہیں دا نیو کانسٹیٹیوشن. تو وہ بھی ایک بڑی کمال کی شارٹ سٹوری تھی. زیادہ تر یہ سوشل ایشوز کو لکھتا تھا, جو معاشرے میں جو خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں. تو ہی ریفلیکٹس دا سوسائٹی آف ہز ٹائم. سو دس از واٹ شارٹ اسٹوری از اباؤٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کیا ہوتا ہے. ناول کی اگر ہم بات کریں تو جہاں پر شارٹ سٹوری کی لینتھ کم ہوتی ہے, لیکن ناول از اے لانگ ورک آف فکشن دیٹ ٹیلز اے کمپلیکس اسٹوری. وہ ایک سمپل اسٹوری, ایک ہی تھیم ہے, اسی کو ایڈریس کرنا ہے. معاشرے کا کوئی ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے ایک افسانے کے اندر, شارٹ سٹوری کے اندر. جبکہ ناول کیا ہوتا ہے, اس میں کمپلیکس اسٹوری ہوتی ہے, اس میں ڈھیروں کیریکٹرز ہوتے ہیں, مختلف ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ مختلف ایونٹس یا مختلف کردار موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک ناول جو ہے وہ لینتھ میں تقریباً 40,000 ورڈز یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور ان لائک اے شارٹ اسٹوری اٹ کین ناٹ بی ریڈ ان ون سٹنگ. مطلب آپ ایک دفعہ بیٹھے, آپ نے کہانی کھولی اور آپ ساری کہانی پڑھ سکتے ہو. لیکن ناول جو ہے کیونکہ اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے تو ایک سٹنگ میں پڑھنا اس کو ممکن نہیں ہوتا اکثر, بیکاز آف دا لینتھ. ناول کی اگر ہم اوریجن کی بات کریں تو جو آج کا ناول ہے ہمارا, مطلب جو ہم ناول پڑھتے ہیں ایز اے جانرا لٹریچر میں, یہ جاتا ہے ڈینیل ڈی فو کے رابنسن کروسو. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انگلش ناولس, ٹھیک ہے. تو سیموئل رچرڈسن نے ایک ناول لکھا تھا پیمیلا 1740 میں, اور ڈینیل ڈی فو نے ایک بڑا مشہور ناول لکھا تھا رابنسن کروسو which was published around 1719 1720 18th century کے اندر. تو ناول ایوالو ہوا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. پھر ہسٹوریکل ناول لکھے گئے, رومانس ناولز لکھے گئے, پاپولر فکشن لکھا گیا, سوشل ناولز لکھے گئے, سائیکلوجیکل ناولز لکھے گئے. تو اس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ناول جو ہے وہ اب ایوالو ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال اس کے جو ہے یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس کا اوریجن 18th سینچری انگلینڈ میں ہوا تھا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انگلش ناول, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے اس کے کچھ فیچرز اور کریکٹرسٹکس پہ اگر بات کر لیں تو لینتھ اور ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی کہ اٹ پرووائڈس ایلیبوریٹڈ ڈسکرپشنس, اے لاٹ آف تھنگس ہیپننگ
around the characters have been given to readers to read. پھر اس میں ایک پلاٹ ہے, پھر اس کے اندر سب پلاٹس ہیں, پھر کریکٹر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. چھوٹا بچہ ہے, لیٹ سپوز, وہ اس کی لائف کی اسٹرگلز دکھائی جائیں گی, اس کی نوجوانی, اس کی ایڈولیسنس اور جو ہے ایڈلٹہڈ. پھر اس طریقے سے اس کی پروفیشنل لائف دکھائی جائے گی. پھر فیملی کے ایشوز ہوں گے, سوشل ایشوز ہوں گے جن کو ایڈریس کیا جائے گا. تو اس کے اندر ملٹیپل تھیمز ہوتی ہیں. اس میں تھیم آف لو بھی ہو سکتی ہے, تھیم آف آئسولیشن ہو سکتی ہے, تھیم آف اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, تھیم آف ڈیتھ, تھیم آف فیئر ہو سکتا ہے, آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل ناول ہو سکتا ہے, پولیٹکس انوالو ہو سکتی ہے, کو مختلف سوشل ایشوز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. پھر اس کا اسٹرکچر بہت کمپلیکس ہوتا ہے, اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں, ڈفرینٹ سیکشن میں, ڈفرینٹ چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن کی کہانی ہو. کچھ ناولز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی دن کی کہانی میں پورا ناول لکھا جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ماڈرن ناول کی الگ ایک فارم ہے جو میں نے الگ سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. ماڈرن ناول کیا ہوتا ہے, ماڈرن ناول پہ پوری ایک پلے لسٹ بنی ہے, ہمارا پورا کورس ریکارڈڈ ہے. تو آپ جو ہے اگر ماڈرن ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو دیکھ لیں جا کے. تو یہ کیونکہ ایک بگننگ لیول کی چیز ہے تو آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناول اور سٹوری میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. If you want to study more about English literature, history of English literature, تو آپ کا ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا بھی اوپن پورا کورس, کمپلیٹ کورس جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے اسی چینل پہ, آپ کو مل جائے گی. اور اگر آپ کوئی اور کورس پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے, آپ اس کو کلک کریں اور جتنے اویلیبل کورسز ہیں آپ اس میں انرول کر سکتے ہیں. پھر ایک کریکٹرسٹکس ہے ناول کی جنرلی یہ بھی ہوتی ہے کہ ریئلزم, مطلب کہ ناول سیکس ٹو مرر ہیومن لائف, کیونکہ لٹریچر سارا ہی جو ہے وہ اٹ از ان فیکٹ ریفلیکشن آف لائف, ریفلیکشن آف سوسائٹی. ادیب جو ہے وہ معاشرے کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ادیب کا کام ہوتا ہے آئینہ دکھانا. تو معاشرے میں جو ہو رہا ہے تو ادیب جو ہے وہ اصل میں اس کی عکاسی کر رہا ہے, اسی کو دکھا رہا ہے. سو لٹریچر از ان فیکٹ a representation of life, a reflection of life itself. So novel seeks to mirror human life and a society more broadly, کیونکہ ادھر رائٹر کے پاس ٹائم ہے, ریڈر کے پاس ٹائم ہے پڑھنے کا, رائٹر کے پاس ٹائم ہے ایکسپلور کرنے کا, لکھنے کا. تو وہ اپنے کریکٹرز کو پراپر ڈیولپ کرتا ہے اور ایک پراپر ڈسکرپشن دیتا ہے, اور بیکاز ہی ہیز دیٹ اسپیس. تو اس لحاظ سے زیادہ سوسائٹی کو, زیادہ زندگی کو, ہیومن ایموشنز کو, سوشل ایشوز کو زیادہ بہتر انداز سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے تھرو ناولس. اگر کچھ فیمس ناولس کی ایگزامپلس پہ بات کروں میں تو جین آسٹن ایک بڑی فیمس رائٹر تھی, اور جین آسٹن کا سب سے مشہور زمانہ جو ناول ہے وہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس. اس کے علاوہ اس نے ایما لکھا. پھر چارلز ڈکنز, یہ بھی وکٹورین ناولسٹ ہے ہمارے پاس انگلش کا, اس کا مشہور ناول گریٹ ایکسپیکٹیشنز. اس طریقے سے اولیور ٹویسٹ, پھر ہارڈ ٹائمز, ڈیوڈ کوپر فیلڈ. پھر اسی طریقے سے اس کا جو ہے اس کے اور ناولز دا ٹیل آف ٹو سٹیز. تو جین آسٹن نے سینس اینڈ سینسیبلٹی بھی لکھا, ٹھیک ہے, اور مینسفیلڈ پارک آئی تھنک وہ بھی شاید اسی کا ہے. پھر ہمارے پاس اردو رائٹر قرۃ العین حیدر, انہوں نے لکھا آگ کا دریا جو ایک ہسٹوریکل ناول ہے. اس طریقے سے عبداللہ حسین کا اداس نسلیں, مستنصر حسین تارڑ کا پیار کا پہلا شہر, اندلس میں اجنبی, یہ ڈفرینٹ ناولز ہیں جو ہمیں ہر زبان میں ملتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک بیسک ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے شارٹ اسٹوری اینڈ اے ناول. سو دس از اینڈ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ.